یہ بھی حرام ہے کہنا. تم پہلے ثابت کرو کہ تیرا رب جو ہے نا وہ کس شکل میں آ جاتا ہے بھائی، اس کی اپنے اشکال کیوں بدلتا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کو دیکھا ہی نہیں، اللہ کے رسول نے کتاب ہمارا وہ جن کی تو جن ہے یا کوئی. الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا. تو اب دلیل پیش کرو نا. دلیل تو ہے نہیں. تمہاری کتابوں میں بخاری میں کئی لکھا کہ 2 مرتبہ دیکھا. بخاری میں نے دکھا دیا کہ 3 جگہ لکھا ہے اپنے عباس سے کہا اس نے اپنے رب کو دیکھا. شب اسراء اس نے دیکھا. فارورڈ تھی اگر نکالو جی. اگلے ہفتے بیٹھ کے انشاءاللہ اس پہ بات کر لیں گے. میں لے آؤں گا کتاب بھی. ٹھیک ہے صاحب، آپ بیٹھیں گے اگلے ہفتے؟ اللہ جائے صاحب جی. تو اگلے ہفتے کب آئیں گے آپ؟ میں ادھر ہوں جی. آپ آ جائیں. اپنے رویت پہ گفتگو کرتے ہیں، اپنے توحید پہ. آپ بالکل بات اگر آپ ثابت کریں کہ ہم نے کوئی چیز جھوٹ بولا ہے نا، کوئی ایک جملہ میں نے غلط ترجمہ کیا، آپ جو نام چاہیں ہم آپ کو دیں گے. آپ نے اچھا سنو، اب جیسے آپ چلو اس پر آئیے. آپ بھی کہتے ہیں کہ نا یہ علی مدد بھی کہتے ہیں آپ لوگ. وہ بھائی علی مدد کہنا وہ اور چیز ہے. تم پہلے تمہارا رب جو ہے نا ثابت ہو جائے کہ وہ چکنا نوجوان ہے، وہ چینج اپنا چینج کرتا ہے، دوسرے اشکال میں آ جاتا ہے، موٹا ہے، عرش پہ بیٹھتا ہے. جب اللہ کے رسول نے دیکھا ہی نہیں، سرے سے انکار کر دیا، تو پھر آپ اس کی تعویل کیسے کر رہے ہیں؟ تو آپ کے ابو الحسن دارقطنی نے جو کتاب الرؤیا لکھا ہے، آپ کے مشائخ نے کتاب الرؤیا لکھا ہے. ہم مخلد نہیں نا، میں رسول اللہ کا فرمان وہ احادیث ہیں اور نبی کے احادیث کو بھی نہیں مانتے ہیں. مرفوع حدیث ہے بالکل بے نہایت مرفوع حدیث زیادہ ہے اس مسئلے پہ. جھوٹا ہم تو کہہ رہے ہیں صاف عقیدہ اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھا ہی نہیں، تو دکھا دو. اور آپ اتنی ساری بات کی. وہ جس حدیث کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ جس روایت کی بات کر رہے ہیں وہ عائشہ کی بات ہے، وہ کوئی حدیث نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نہیں ہے حدیث. قسم کھا رہا ہوں اللہ کی. پھر دکھا دو، پھر دکھا دو. چلو اگلے ہفتے اگلی بار میں ٹائم میں بات کر لیں، کوئی دقت نہیں ہے، جلدی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تو آپ کو پتہ رہتا ہے، یہ آپ بیٹھتے ہیں بات کر لیں گے. یہ علی مدد پہ بات کریں گے آپ ابھی؟ دیکھیں جب تمہارا رب ہی ایسا ہے بھائی، پہلے اپنے چکنے رب کا اس کا تو بات تو کرو نا. پہلے اپنا ایمان تو ثابت کرو کہ وشنو میں اور تمہارے رب میں فرق کیا ہے. میں تو ادھر آ کے بیٹھ گیا، میں الحمدللہ میں لاتا ہوں. یا علی مدد پہ آپ کی ایک دلیل سنیں گے، ایک دلیل سے ایک آیا ایک روایت بیان کرو کہ یہ کفر ہے، پھر اس سے آگے آپ سے بات نہیں کریں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے. چلے میں ایک حدیث دکھا لیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ شروع کریں. میں ایک حدیث مجھے یہ حدیث اردو ترجمے کے ساتھ مل گئی ہے بخاری سے، تو میں آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے یا علی مدد پہ اپنا گفتگو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہاں، کیونکہ یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے کتاب صحیح بخاری، ترجمہ حماد صاحب کیا، جلد نمبر 6. اچھا یہاں پر یہ بھی میں نے خود نکال دیا، میرے لیے کوئی یہاں پہ نہیں یہ واسطہ اور حوالہ جات نکالنے کے لیے. صحیح ہے، میں نے خود ابھی تلاش کی ہے اس سے گفتگو کرتے ہوئے، یہ میں نے نکال دی اردو ترجمے کے ساتھ. 4573 والی حدیث، صراط جہنم کا پل ہے، اس باب میں حدیث کتاب الرقاق میں. یہاں پہ ملاحظہ کریں کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جب کوئی بادل نہ ہو تو تمہیں چودھری کا رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دقت ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً تم قیامت کے دن اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. ٹھیک ہے، اس کو ایک منٹ میں اس کو فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آ جائے، پھر آپ کے پاس آ جاتے ہیں. اللہ کو دیکھو گے. اچھا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا جو کوئی کسی کی پوجا کرتا تھا وہ اسی کے پیچھے لگ جائے. چنانچہ جو لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، اور جو چاند کی پرستش کرتے تھے وہ اس کے پیچھے ہو لیں گے، اور جو لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے وہ ان کے پیچھے لگ جائیں گے، اور آخر میں یہ امت باقی رہ جائے گی. اس میں منافقین کی جماعت بھی ہوگی، یعنی یہ امت منافقین کے اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے نہ ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ دوسری صورت میں آئے گا، شیپ شفٹنگ میں آئے، شیپ شفٹ کرے گا اپنا، جیسے شفٹ کر دیتا ہے نا، بس جو مرضی کرے وہ دوسری شکل میں آئے گا، اور ان سے کہے گا میں تیرا رب ہوں. لوگ کہیں گے یہ لوگ کون ہیں؟ یہ امت ہے، اس میں انبیاء ہیں، اس میں اولیاء ہیں، اس میں صحابہ ہیں، اس میں علماء ہیں. یہ کیا کہیں گے؟ تو جسے اللہ کی پناہ، اللہ ہی سے کہیں گے. اس نے اپنا شکل اس طرح بگاڑ کے رکھا نا کہ لوگ اس کو پہچانتے ہی نہیں، کہتے میں تیرا اللہ ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں گے او نہیں اللہ سے پناہ، تو کیا چیز ہے؟ تو اسے اللہ کی پناہ. ہم اپنی جگہ پر اس وقت تک رہیں گے جب تک ہمارا رب ہمارے سامنے نہ آئے. حالانکہ رب آیا ہوا ہے سامنے، لیکن اس نے اپنا حلیہ بگاڑ دیا. اب حلیہ چینج کر کے آیا، ٹھیک ہے، دوسرے شکل میں آیا. اچھا
جب ہمارا رب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے. ٹھیک ہے نا. پھر حق تعالیٰ اس صورت میں آئے گا جس کو وہ پہچانتے ہوں گے. بھائی وہ اپنا پیر بھی دکھائے گا نا, یوم یکشف عن ساق, کہتا ہے پنڈلی دکھاؤ, پنڈلی بھی دکھائے گا, آئیڈینٹی اس کا اسٹیبلش ہو جائے گا, اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں. اچھا وہ پنڈلی جو ہے دوسری روایت وہ بھی بخاری میں موجود ہے کہ لوگ شک کریں گے یہ کون ہے, تو وہ پنڈلی دکھائے گا. لوگ کہیں گے تو واقعی تو ہمارا رب ہے. پھر اس کے پیچھے ہو لیں گے اور جہنم پر پل رکھا جائے گا. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پہلا شخص ہوں گا جو اس پل کو عبور کرے گا. تو قیامت کے دن رسول بھی اللہ سے کہتے ہوں گے کہ میں تجھ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہوں, کیونکہ اس نے اپنا چین کیا ہوا. یہ بخاری کی حدیث, میں نے غلط ترجمہ کیا. یہ شخص کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ میں نے غلط ترجمہ کیا تھا. یہ حدمات میں نے آپ سے کہا نہیں کہ غلط ترجمہ کرا, میں نے آپ سے کہا ہی نہیں کہ غلط ترجمہ کرا آپ نے. تو یہ صحیح ہے نا کہ آپ کا رب جو اپنا صورت بدلتا رہتا ہے, مختلف اشکال میں ظاہر ہوتا ہے جن کی طرح. یہ جو اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں, اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اللہ اس طرح کرے گا, پھر اللہ علم دے گا تو ہم کہیں گے اللہ کی بات ختم ہو گئی, اس میں کوئی بڑی بات نہیں. وہی دنیا کی بات, یہ بھائی کسی بھوت کی پرور, یہ کسی بھوت ہے, یہ کوئی بھوت کوئی گھوسٹ ہے, یہ رب نہیں ہے. دنیا کی بات نہیں ہے, اور کسی بھوت کی تم پوجا کرتے ہو. ارے اللہ کوئی بھوت ہے, اللہ نہیں ہے, یہ بھوت ہے بھائی, یہ بھوت ہے. 443 443 یہ بخاری 6573. اس میں ذکر تھوڑی کہ دنیا کی بات چل رہی تھی, وہ تو آخرت کی بات چل رہی ہے. جب ختم ہو جائے وہ آخرت میں اگر مختلف اشکال میں آ جاتا ہے تو دنیا میں بھی مختلف اشکال میں آ جاتا ہے. تو میں تیرا رب ہوں, میں تو مختلف شکل میں آیا ہوں, کوئی بھی شکل میں آ جا سکتا ہے, کوئی بھی ادعا کر میں تیرا رب ہوں. وہ جب اپنا شیپ بدلتا رہتا ہے نا, وہ تو کسی بھی کوئی بھی ادعا کر سکتا ہے میں تیرا رب ہوں. جی وہاں تو شراب بھی جائز ہے, بات تو دنیا ہی کریں آپ. چلیں اب یہ عالی مدد پہ ان کی ایک دلیل سنیں گے, ایک دلیل, زیادہ نہیں. بتاؤ جی دلیل کیا آپ کا؟ الحمدللہ دیتا ہوں. چلیں دلیل کیا ہے؟ دلیل بتاؤ جی. اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 197, سورہ اعراف 7 نمبر کی سورت ہے, اس میں والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. سورہ اعراف آیت کون سا ہے؟ 197. جی ہاں. تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو, وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکار رہے ہو, من دون اللہ نہیں ہے, من دونی ہے بس, دوسری آیا من دون اللہ. تو اللہ کو چھوڑ کر ہم جسے پکارتے ہیں وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے. تو جو مر جاتا ہے, جس کا انتقال ہو جاتا ہے الحمدللہ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غسل نہیں کر سکتا, وہ قبر میں جا کے لیٹ نہیں سکتا. تو اللہ فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے, حالانکہ وہ خود اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے. تو ایسے کو مت پکارو جو اپنی مدد خود ہی نہیں کر سکتا. صحیح. اب آپ اللہ کے حضرت علی رضا کا انتقال ہوا, آپ کو غسل بھی دیا گیا, آپ کی جنازے کی نماز بھی پڑھی گئی الحمدللہ. تو جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتا اس کو کیسے پکار سکتے ہیں؟ جی صحیح. اوکے, اب آپ دلیل دیں آپ کی, کیوں پکارتے ہیں؟ ابھی جواب حرام ہے نا پکارنا. جی جی. اچھا آپ اچھی طرح سن لو, میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب لوگوں کو میرے جواب نظر آ جائے. بھائی صاحب یہ وہابی حضرات, ان کا اپنا رب جو ہے چکنا لڑکا, داڑھی نہیں ہے, نوجوان ہے, دھوتی سبز رنگ کا پہنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, گنگرالے بال ہیں, اور ایک موٹا بن جاتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے, عرش پہ بیٹھتا ہے, تو اس کی چیخیں نکلتی ہیں, ٹھیک ہے نا. میں نے دیکھا نا, کبھی بیل پہ سوار ہوتا ہے, کبھی شاہین پہ, وہ جیسے وشنو ہوتا ہے نا, وہ شاہین پہ کبھی سوار ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کی اپنی کتابوں کی روایات ہے صحیح اسانید کے ساتھ. اور کبھی کس پہ سوار ہوتا ہے, کبھی کسی شیر پہ, شیر کی سواری لیتا ہے وہ, اور کبھی ایک آدمی ہے, وہ آدمی پہ بھی سواری لیتا ہے. ان کے حملۃ العرش 4 ہیں جن پہ اللہ, ان کے حملۃ العرش 4 ہیں جن پہ یہ چکنا نوجوان یا جو موٹا ہے وہ سواری لیتا ہے. کیا ہے؟ بیل ہے, یا تم بولو بھائی کوئی اردو میں کیا بولتے ہیں اس کو, بفلو کو, جاموس کو, عربی میں کہتے ہیں جاموس. واٹر بفلو کیا ہوتا ہے وہ؟ بھینس. وہ گاؤں میں دیکھا ہوگا آپ نے نا, وہ کوئی بہت ہی مزاحیہ ہوتا ہے, کوئی چودھری بھینس پہ بیٹھ کے نا, وہ بہت ہی مزاحیہ چیز ہے. اور کبھی بھینس کی سواری, کبھی پرندے کی سواری, ہائے ہائے ہائے, کبھی شیر کی سواری. وہ تمہارا رب تو یہ ہے, اور وہ اپنا چیج بھی شفٹ کرتا ہے. انبیاء سب دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ رب نہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے کہتے ہیں اعوذ باللہ منک, ہم اللہ سے, اللہ ہی کو کہہ رہے ہوتے ہیں. مختلف تو اپنی تو اپنے تو تمہارا تو توحید ہے ہی نہیں,
تم تو ایک تمہارے تو ہے ہی خرافات، مذہبی خرافات ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے تو ہندوؤں سے تمہارا کیا فرق ہے؟ اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، یہ وہابی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بعض آیات آئے ہیں جن میں مادہ یہ ہے دعا یدعو. دیکھیں ایک منٹ میں، ایک پرچی میری نیچے گر گئی، میں اس کو اٹھا لوں یار، ایک منٹ تم انتظار کر لیں. محترم ناظرین دیکھیں قرآن میں یہ مادہ موجود ہے. مادہ کیا ہے؟ مادہ یہ ہے چلیں میں اس کو کچھ قریب لاتا ہوں تاکہ آپ سب کو نظر آ جائے. دعوہ، یہ اس کا ماضی بن جاتا ہے دعا، اوکے. یدعو اس کا مضارع ہے یدعو، اور اس کا مصدر بلکہ اسم مصدر ہے الدعاء، اور الدعاء اس سے یہ بھی مشتق ہے الدعوہ، یہ بھی مشتق ہے. الداعی اس کا اسم فاعل کیا ہے؟ الداعی. اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ المدعو. ٹھیک ہے نا. یہ مادہ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیا. یہ مادہ عربی زبان میں اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے. ایک معنی ہے پکارنا، ایک معنی ہے عبادت کرنا. ٹھیک ہے نا. قرآن مجید میں یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، کبھی پکارنے کے معنوں میں، کبھی عبادت کرنے کے معنوں میں. لیکن یہ مختلف معانی ہیں. جیسے الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ بہت ہیں. مثلا اردو زبان میں لفظ کل ہے، کل میں آپ کے پاس آیا تھا، کل میں آپ کے پاس آؤں گا. ایک گزرا ہوا زمان ہے، ایک آئندہ والا زمان ہے. یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی حروف ہیں، کاف لام، لیکن اس کے معنی مختلف ہیں. دونوں کے معنی، اس معنی کو کیا تعین کرے گا؟ قرینہ، مقام تعین کرے گا. جب میں کہوں گا کہ کل آؤں گا تو گزرا ہوا کل مقصود نہیں ہے. جب میں کہوں گا کہ کل میں آیا تھا تو آنے والا کل مقصود نہیں ہے، گزرا ہوا کل زمانہ مقصود ہے. جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، تو ہم سب سے پہلے آپ کے لیے اسٹیبلش کریں گے کہ عربی زبان میں اس کے دونوں معانی مستعمل ہیں. مثلا دعوت کے معنوں میں، پکارنے کے معنوں میں، اولئک، سورہ مبارکہ بقرہ میں فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں، پکارتے ہیں آپ کو، یعنی کافر وغیرہ، جہنم کی طرف. واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتا، دعوت دے رہا ہوتا ہے جنت کی طرف. یہ کس معنوں میں؟ یہ بلانے کے معنوں میں. اچھا، یہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، یہ کم نہیں ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، آپ میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو خیر کی طرف بلاتے ہیں. یہ یہاں پہ دعا یدعو کن معنوں میں ہے؟ یہاں پر دعا یدعو ان معنوں میں ہے کہ بلانے کے معنوں میں. اچھا، اور اسی طرح قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر عبادت کے معنوں میں آتا ہے، اس کی طرف ہم آئیں گے. تو ہم انکار نہیں کرتے کہ قرآن مجید میں پکارنے کے معنوں میں دعا یدعو اسم استعمال ہوا ہے، لیکن ہر جگہ اس معنوں میں استعمال نہیں ہوا. اس کے معانی کیا ہیں؟ لفظ دعا یدعو کے معانی کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کتب میں چلے جائیں گے، بخاری صاحب کے ہاں ایک بہت عجیب عقیدہ ہے. بخاری صاحب کتاب بخاری میں کہتے ہیں کہ دعا یدعو کا مطلب ہے ایمان، اور یہ کسی مصنف نے، کوئی اہل لغت نے اس کا ساتھ نہیں دیا. یہ کتاب صحیح بخاری کتاب الایمان ہے، صفحہ نمبر 22 ہے، باب دعاؤکم ایمانکم. اس نے ایک باب بنایا، ما دعاؤکم ایمانکم، کہتا ہے آپ کی دعا آپ کی ایمان. یہ کوئی حدیث نہیں ہے. اور کہتا ہے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم، ومعنى الدعاء فی اللغة الایمان. لغت میں دعا کا مطلب ہے ایمان. سبحان اللہ. یا اعلان کس کا دعا کا مطلب ایمان نہیں ہے، کسی لغوی نے نہیں بولا. اس نے ایک عجیب قول کا اظہار کیا، اور خود بخاری کے شراح نے بولا ہے کہ یہ اس کے معنی غلط ترجمہ کیا ہے بخاری نے. یہ عمدۃ القاری فی شرح صحیح البخاری جزء اول ہے، صفحہ نمبر 117. محمود عینی کہتے ہیں وقال البخاری ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان ينبغي أن يثبت فيه فإني لم أره عند أحد من أهل اللغة. کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے بخاری نے کہیں دیکھا ہو کہ دعا کا مطلب ایمان ہے، لیکن میں نے کسی اہل لغت کے پاس یہ معنی نہیں دیکھے کہ دعا کا مطلب کیا ہو. دعا کا مطلب ہو ایمان. اب آتے ہیں اہل لغت میں کہ عربی زبان میں دعا یدعو کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم
वहाबी हजरात इसका क्या तर्जुमा करते हैं कि जिन लोगों को आप पुकारते हो वो तो आपकी तरफ बंदे हैं, आपकी तरफ बंदे हैं, ठीक है ना। तो क्या आपने अली अलैहिस्सलाम को पुकारा है, आप मुशरिक बन गए जी। अच्छा, हम देखते हैं कि दुआ को लुगत में क्या कहते हैं, इसके क्या माने हो सकते हैं। यह किताब शरह दुआ मिनल किताब व सुन्नह ले शेख डॉक्टर सईद इब्न अली इब्न वहफ अल-क़हतानी, और यह किताब छपी है सऊदी अरब में 2011 में, अच्छा बल्कि कुवैत में छपी है। यहां पर तारीफ दुआ वयाती अद्दुआ बिल्लुगति बिइद्दति मान, लफ्ज दुआ लुगत में डिक्शनरी में अल्फाज के लिहाज से इसके लफ्जी माने कई हो सकते हैं। एक माना है तलब और सवाल के मानों में, मांगने के मानों, दुआ यानी मांगना, दआ यदू यानी मांगना। हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहु व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दआन। यहां पर मांगने के मतलब में दूसरा माना जो है अल इबादा, ये माना दूसरा माना, इसका सिर्फ पुकारना मांगना ये माना नहीं है, इसका एक और भी माना, वो क्या है, इबादत। फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन, तो अल्लाह के साथ किसी दूसरे अल्लाह की इबादत ना करो। तो समझना चाहिए कि अरबी जबान में लफ्ज दुआ दआ यदऊ का हमेशा माना पुकारना नहीं है, इबादत भी आता। अच्छा, तीसरा माना इस्तिगासा वल इस्तिआना, इस्तिगासा और इस्तिआना। अच्छा, अन्निदा व सियाह पुकारना है, अलकौल बोलना, दआ यदऊ बोलने के बाद दावाहुम फी सुब्हानक अल्लाहुम्मा। अच्छा, ये मानी दआ यदऊ के आते हैं। देखें इंग्लिश डिक्शनरी में भी ये बहुत ही मोतबर डिक्शनरी है, अरबिक इंग्लिश डिक्शनरी, हांस वेबर डिक्शनरी, बहुत ही मोतबर है। जो लोग इंग्लिश जानते हैं और उन्होंने तर्जुमों में काम किया उनको पता है कि कितना मोतबर है। यहां फिर दआ यदऊ में पुकारना तो आता ही है, दआ यदू टू प्रे टू गॉड, प्रे के मानों में और इबादत के मानों में इसने भी जिक्र किया। अच्छा, अब आते हैं बड़े जो अहले लुगत के आइम्मा हैं, जो बड़े अल्लामा हैं लुगत के, ज़बान अरब के, मुफरदात अरब के, उनके यहां दआ यदऊ का क्या मतलब है। तहज़ीबुल लुग़ह लिल अज़हरी जुज़ सालिस, मुलाहिज़ा करें यहां पर सफ़ा नंबर 119 में, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह युरीदु आलिहतहुम इस्तगीथु बिहिम, कहते हैं यहां पर दआ यदऊ इस्तिगासा के मानों में, फद्दुआ हा हुना बिमाना इस्तिगासा, वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह यहां पर दुआ के मानों में इस्तिगासा। तो पता यह चला कि इस्तिगासा करना, तलब करना दुआ के मानी में से एक माना। वक़द यकूनु दुआ इबादा, और कभी कभार दुआ इबादत के मानों में भी आता है, इबादत के मान। वमिनहु क़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा वजल, और उसमें यही क़ौलुल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस आयत के हज़रत ने तिलावत की, इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि इबादुन अम्सालुकुम, जिनकी तुम इबादत करते हो, न कि तुम पुकारते हो। किसी को पुकारना यह हराम नहीं है, किसी से मदद तलब करना हराम नहीं है, किसी की इबादत करना। इन्नल्लज़ीना तअबुदूना मिन दूनिल्लाह व क़ौलुहु बअद फदऊहुम फलयस्तजीबु लकुम। अच्छा, उसके बाद भी अल्लाह ने कहा कि उनकी इबादत करो, आपको वो जवाब दे दें। यक़ूलु उदऊहुम फ़िन नवाज़िल अल्लती हत्ता तंज़िल बिकुम अन्नहुम कानू आलिहतन कमा तक़ूलून युजीबु दुआकुम फ़इन दअवतुम फ़लम युजीबु फ़अंतुम काज़िबून अन्नहुम आलिहा। अच्छा, और फिर कुरान मजीद में इसकी वाज़ेह दलील सूरह मुबारक है, ये गाफिर है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, आपके अल्लाह ने कहा, आपके रब ने कहा है मेरी इबादत करो मैं इजाबत करूंगा। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती, ये उदऊनी को खुद अल्लाह ने तर्जुमा किया इबादती, जो लोग मेरी इबादत नहीं करते सयदखुलून जहन्नम दाखिलीन, ये हकीर होकर जहन्नम में दाखिल हो जाएंगे। तो कुरान ने यहां पर खुद बताया कि दुआ किन मानों में आता है, दुआ आता है इबादत करने के मानों में। मुलाहिज़ा करें ये किताब तफसीर अत-तबरी जामिउल बयान अन तावील आयल कुरान मकतबत इब्न तैमिया, यहां पर सफ़ा नंबर 387 में इब्न जरीर कहते हैं इन्नल्लाह क़द सम्मल इबादत दुआ,
اللہ تعالیٰ نے عبادت کو بھی دعا یدعو وہی مادہ جو پکارنے کے معنوں میں آتا ہے اس معنوں میں بھی استعمال کیا. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اچھا اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین بہت سارے یہاں پر اقوال موجود ہیں, میں سب کو کیا نقل کروں آپ کی خدمت میں. یہ کتاب تاج العروس من جواہر القاموس للزبیدی جز نمبر 37 سب سے بڑی جو ڈکشنری عربی زبان کی. یہاں پر ملاحظہ کریں الدعاء معناہ العبادہ. دعا کا مطلب لغت میں ہمیشہ پکارنا نہیں ہوتا, عبادت بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تاج العروس جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 51 دعا الرجل دعوا ناداہ وصاح. کسی کو اس نے پکارا اور اس نے بلایا, اس کا دعا الرجل. والدعاء العبادہ, دعا کا مطلب عبادت بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ دو مختلف معنی ہے ایک مادہ کے لیے. اچھا اس کے بہت سارے میرے پاس ریفرنسز ہیں. اب سورہ اعراف کا جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا, ٹھیک ہے نا, اس کا جواب لے لو. سورہ اعراف کا اگر میں چاہوں اس موضوع پر 5 گھنٹے بات کروں تو میرے حوالے ختم نہیں ہونے والے. یہ آیت نمبر 194 سورہ اعراف میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو, عبادت تدعون عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, یہ آپ کی طرح اللہ کے بندے ہیں. فدعوہم فلیستجیبوا لکم, ان کو پکارو, اپنے خداؤں کو پکارو, یہ آپ کو جواب دے دینا. جن کی تم عبادت. الہم رجل یمشون بہا الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پیر ہیں ان کے ساتھ وہ چلیں. ام لہم اید یبطشون بہا, کیا ان کا کوئی ہاتھ ہے اپنے ہاتھ سے کام. یہ بت ہے بھائی, بتوں کو تم نے اپنا رب بنایا. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی آنکھیں ہیں, اب کے بتوں کی آنکھیں بھی نہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا, کیا ان کے کان ہیں, کانوں کے ذریعے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاکم, عبادت کرو اپنے شرکا یا پکارو اپنے, کسی بھی معنوں میں آپ لے سکتے ہیں. ثم کیدونی فلا تنظرون, پھر تم اپنا مکر کرو میرے ساتھ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو. پھر فرمایا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین, میرا ولی تو اللہ ہے, وہ اس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین کی نصرت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ, ان خداؤں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کی جگہ, لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون, تو وہ آپ کی نصرت نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنی نصرت کر سکتے ہیں. یہ ان کی بات ہو رہی. اچھا بتوں کی بات. اب یہاں پر تدعون کس معنوں میں آیا, تدعون کس معنوں میں آیا, کیا پکارنے کے معنوں میں آیا جیسے یہ بھائی صاحب جاوید اللہ صاحب کہتے ہیں, یا تدعون عبادت کے معنوں میں آیا. چلیں چلتے ہیں ان کی اپنی کتب تفاسیر میں. سب سے بڑا مفسر کون ہے ان کا, عبداللہ ابن عباس. تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس, آئے ہائے ہائے آئے ہائے, سنہ 1992 میں چھپیا. یہاں پہ ملاحظہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, آیت نمبر 194 سورہ اعراف. صحیح ہے. عبداللہ ابن عباس صاحب آپ صحابی ہیں, یہ جماعت عمریہ آپ کو مانتے ہیں, آپ اس آیت کا تفسیر کریں. عبداللہ ابن عباس صاحب فرماتے ہیں ان الذین تدعون تعبدون, خبردار اس کو پکارنے کے معنوں میں نہ لینا وہابی. تم صحابہ کو مانتے ہو نا, اہل بیت علیہ السلام کو تو نہیں مانتے, تو یہ صحابہ کا تفسیر ہے. ان الذین تدعون تعبدون من دون, جن خداؤں کو تم عبادت کرتے ہو, پکارنے کی بات نہیں ہو, عبادت کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پکارنا جتنی مرضی پکارو. پھر اگلا آیا والذین تدعونہم من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون, آیت نمبر 197 میں اس کے ذیل میں عبداللہ ابن عباس نے فرمایا والذین تدعون تعبدون, جن خداؤں کی تم عبادت کر رہے ہوتے ہو. اب جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے, دیکھیں فرقہ عمریہ کو, فرقہ وہابیہ سلفیہ کو, ان کو اتنا فرق نہیں معلوم پکارنے اور عبادت کے درمیان. تو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہم کیا بات کریں جی, کوئی ہے گفتگو کے لائق لوگ. یہ تابعین کا بہت بڑا مفسر ہے مقاتل ابن سلیمان, جزء ثانی, مؤسسۃ التاریخ العربی بیروت لبنان, سنہ 2002 میں چھپی ہے.
ان الذین تدعون سورہ اعراف آیت نمبر 194 اور 197 ان الذین تدعون یعنی تعبدون والذین تدعون 197 والی آیت یعنی یعبدون. ٹھیک ہے نا بھائی, پکارنا نہیں ہے, عبادت کے معنوں. قرآن کو سمجھا کرو, جس سے مرضی قرآن کا ترجمہ کرو نا, جیسے مرضی قرآن کا ترجمہ کرو, دوسروں کی تکفیر کرو کہ مشرک ہے بھائی, ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو, تم ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو. تفسیر الطبری, اس تفسیر کے متعلق خود ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ سب سے بہترین تفسیر ہے, سب جماعتوں عملیہ کا اعلام کہتے ہیں سب سے بہترین تفسیر ہے. جلد نمبر 13 چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, ان الذین تدعون ایها المشرکون آلہۃ من دون اللہ وتعبدونها, جن کو تم اللہ کی جگہ عبادت کرتے ہو, اے مشرک اللہ کی حیثیت سے عبادت, الہ کی حیثیت سے عبادت کرتے ہو, تعبدونها. تدعون کا کیسے ترجمہ کیا؟ تعبدونها. اوئے ہوئے. اچھا, تفسیر السمرقندی المسمى بحر العلوم, جلد نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ, دار الکتب العلمیہ, ملاحظہ کریں سورہ اعراف ہے, صفحہ نمبر 587 ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم, اگلے صفحے پہ آ جاؤ. ان الذین تدعون یعنی تعبدون, والذین تدعون من دون اللہ لا یستطیعون نصرکم, والذین تدعون یعنی تعبدون. ٹھیک ہے نا بھائی, تو دعا یدعو کے کتنے معنی؟ 2 معنی. ٹھیک ہے نا, صحابہ خود کہتے ہیں, ان کے اپنے مفسرین خود کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو. اہل لغت, ائمہ لغت کہتے ہیں کہ دعا یدعو کے 2 معنی ہیں, ایک عبادت ایک پکارنا. یہ ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں ہوتا کہ جس کو بھی پکارا تم مشرک ہو گئے, جی مشرک ہو گئے, مشرک ہو گئے. نہیں, عبادت, عبادت. اگر جس کی تم عبادت کر رہے ہو نا اس کو پکارو بھی نہیں, عبادت سجدہ کیا تم نے, مشرک ہو گئے جی. عبادت اور ہے. او بھائی تمہاری تو عقل ہے نہیں. یہ تفسیر کشاف ہے زمخشری صاحب کی, بہترین تفسیر, ادبی تفسیر. اس جیسا تفسیر کسی نے لکھا؟ چاپ دار المعرفہ کشاف صاحب, اور ائمہ لغت میں سے بہت بڑا ادیب ہے. یہاں پر سورہ اعراف, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد, ان الذین تدعون ای تعبدونہم, تعبدونہم. ٹھیک ہے نا بھائی. تفسیر قرطبی الجامع لاحکام القرآن جزء 7. اب میں ختم نہیں ہوئی, میں صبح تک بات کروں, یہ میرے پاس میرے یہ اسی ایک آیت پہ ختم نہیں ہونے والی. جزء 7 چاپ القاہرہ, صفحہ نمبر 342. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم, ان الذین تدعون من بلی حاجہم فی عبادت الاصنام. ان الذین تدعونہم, اللہ تعالیٰ نے ان سے استدلال کیا ہے عبادت اصنام کے متعلق. تدعون کیا مطلب؟ تعبدون, تعبدون. تو آج تک کسی نے دیکھا ہے کسی شیعہ نے امام علی علیہ السلام کی عبادت کی ہو؟ کوئی شیعہ امام علی علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتا. امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, پکارتے ہیں, السلام علیک یا امیر المومنین, یا امیر المومنین انصرنی, عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. آپ کسی بھی شخص سے مدد طلب کریں, کوئی ضروری نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. اگر اللہ کی حیثیت سے ہم کسی سے مدد طلب کریں تو عبادت ہے, اللہ کی حیثیت سے اس سے مدد طلب نہ کریں تو یہ عبادت نہیں ہے. اب جاوید اللہ صاحب, میرے جو حوالہ جات ہیں وہ صبح تک ختم نہیں ہونے والی, لیکن بات تو آپ نے مانی نہیں ہے نا. میں 1000 کتاب بھی دکھاؤں, آپ نے نہیں مانی. اور اپنا مائک کھولو. ہاں بتاؤ جی. میں کہہ رہا ہوں حرام ہے, شرک نہیں کہہ رہا میں. جی میں نے کہا تھا حرام ہے حضرت علی رضا کو پکارنا, میں نے شرک کا بولا. آپ ادھر چلے گا, آپ سوال سنائیں نہیں. آپ نے جو ذکر کیا نا وہ عبادت ہے, وہ جو بھی ہے آیا عبادت کی, پکارنے کی ہے نہیں. شرک نہیں, حرام ہے, حرام. کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے, کسی بھی مردے کو پکارنا حرام. اچھا چلو جی, چلو جی, مردے کو پکارنا حرام ہے, کسی بھی مردے کو پکارنا حرام ہے جی. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کار بنا دیا, فاسق بنا دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مردوں کو پکارا ہے. یہ خود مردے کو پکارتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں میں. دیکھو کہتے ہیں مردے کو پکارنا حرام ہے, وہ مردے کی عبادت کرنا حرام ہے. وہ عبادت کی بات ہو رہی, پکارنے کی بات نہیں ہو رہی تھی. اب آپ کو پتہ ہی نہیں تو میں کیا عرض کروں. یہ دیکھو جی, یہ کہتے ہیں کسی بھی مردے کو پکارنا جو ہے حرام ہے, شرک نہیں ہے, حرام ہے. چلیں جی, شرک نہیں ہے, حرام ہے. بڑی آپ نے احسان کیا, مشرک نہیں بنایا, گناہ کار بنا دیا. یہ دیکھو جی, یہ کتاب کڑی ہے جی, بخاری ہے. اور جی تکو جی, بخاری ہے,
चादर है तुराथ अल अरबी 2001 में छपी है, सफा नंबर 247, हदीस नंबर 1370। अब्दुल्लाह इब्न उमर रवायत करते हैं, इत्तला अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अहलिल क़लीब, जंग बदर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर मुशरिक जो उनके मुर्दे थे, लाशें थे, उनको एक कड़े में डाल दिया था। हुक्म दिया था साहबा को कि इनको एक कड़े में डाल दो, खड्डे में डाला था। तो उनकी तरफ देख के ये फरमाया था, वजदतुम मा वअदकुम रब्बुकुम हक्का, उनसे पुकारा था कि क्या तुमने हक पाया है जो मेरे रब ने वादा दिया था, तेरे रब ने वादा दिया था। फ़क़ील लहू अतदउ अम्माता, लोगों ने कहा था मुर्दे को पुकार रहे हो। क़ाला साहब, बल्कि उमर बिन खत्ताब ने कहा था, मा अंतुम बिअस्मा मिन्हु, साहबा से कहा था कि तुम इनसे बेहतर नहीं सुनते, बेवकूफो, ये तुमसे बेहतर, ये काफिर के मुर्दे भी साहबा से बेहतर सुनते हैं, ठीक है। मुशरिक के मुर्दे भी साहबा से बेहतर सुनते हैं। वलाकिन ये जवाब नहीं दे सकते, ये जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, बुखारी हदीस नंबर 3974, अबू तलहा से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर में, ये कौन सी किताब है जी? किताब है किताबुल मगाजी, बाब ग़ज़वा बदर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में, फलम्मा कान बिबदर, तीसरे दिन जब रवाना हुए वहां से, तो कुफार को कहां फेंका था? गड्ढे में डाला था ना। हत्ता काम अला शक़फ़तिर रक्की, वो गड्ढे के किनारे वो खड़े हो गए। फजअल युनादीहिम बिअस्माइहिम व अस्माइ आबाइहिम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुर्दों को, काफिर मुर्दों को पुकारना शुरू किया, उनका नाम लेकर और उनके वालिदैन का नाम लेकर, या फुलान अपना फुलान व या फुलान अपना फुलान, सबको पुकारा। उमर ने कहा था, मा तुकल्लिमु मिन अजसाद इल्ला अरवाह लहा, आप क्या हराम हराम हराम, मुर्दों के साथ आपको शिरक हो गई जी, हराम के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से कहा, फ़क़ाल उमर ने कहा था, मा तुकल्लिमु मिन अजसाद इल्ला अरवाह लहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर से, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, मा अंतुम, ए उमर, मा अंतुम बिहस्बा लिमा अक़ूल में, तुम उनसे बेहतर नहीं सुन सकते। पता ये चला बुखारी के हदीस से कि काफिर मुशरिक के मुर्दे जो हैं उमर से बेहतर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को सुनते भी, समझते भी। उमर नहीं समझता। अब भी क्या तो हराम है, अब भी हराम है, ओए हराम है, हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा था क्या? आप तो ये वाली मदद कहते हैं। आपने कहा था कि पुकारना ही हराम है जी, आपने कहा था पुकारना हराम है, ठीक है ना। आपने कहा था पुकार किसी भी मुर्दे को पुकारना हराम है, ठीक है ना, ठीक है ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सवाल जवाब के लिए पुकारा था ना, कि तुमने अपना वादा पूरा पाया ना, ठीक है ना, वो किया था, तो वो मदद नहीं कर सकते थे। लेकिन मेरे मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद कर सकते हैं, मौजिज़ा कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, ओके। तुमने कहा था कि किसी भी मुर्दे को पुकारना हराम है, ठीक है ना, भाग जाओ।